جس طرح کے 5 وقتہ اذان اور اقامت اور جماعت شرط ہے، جس طرح کے اس نے عام شرط ہے، جس طرح کے مصر جامع شرط ہے، ان شرطوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلامی حاکم وہاں ہو. یہاں اسلامی حاکم کہاں ہے؟ اسلامی حاکم کے نہ ہونے کے باوجود پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. اس وقت یہ جو مسئلہ چلا کہ جمعہ یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں گراؤنڈس دی گئی ہیں، ان کی بڑی اچھی طرح فقیر صاحب نے وضاحت کی ہے. یعنی اس میں ایک شرط یہ ہے کہ 5 وقتہ جماعت وہاں ہوتی ہو. اگر 5 وقتہ جماعت کا بندوبست ہے، اذان باقاعدہ ہوتی ہے، اگر کسی وقت آدمی کی کمی کی وجہ سے جماعت نہیں ہو سکتی تو جماعت کا بندوبست تو ہے. تو یہ اس کمی کو پورا کرنے کا کام پبلک کرے. یہ مذہبی پیشوا کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کا وہ جواب دے، سبحان اللہ، اس بات کی قوم جواب دے. اگر 5 وقتوں میں تالا لگا ہوا ہو تو پھر وہ لوگ جواب دہ ہیں جو اس کے انچارج ہیں. اگر 5 وقتوں میں مسجد کھلی ہوئی ہے، اذان باقاعدہ ہوتی ہے اور 5 وقتوں کی جماعت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار آدمی نہ آنے کی وجہ سے جماعت رہ جاتی ہے، اس سے جمعہ متاثر نہیں ہوگا. اور بالفرض اگر ایک ایسی جگہ ہی ہو جہاں 5 وقتہ جماعت نہ ہو سکتی ہو لیکن اجتماع جمعے کا بن جاتا، پھر کیا ہوگا؟ اسی زمانے میں راولپنڈی میں مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے خطیب ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں تازہ ہی فارغ ہو کر کے آیا تھا. تو اس وقت یہ بحث چل نکلی تھی کہ قلعے میں تو 5 وقتوں میں جماعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اذن عام بھی شرط ہے. اذن عام 8 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھلی اجازت ہو. ایسا نہیں کہ کوئی خاص آدمی آ سکتا ہے، فلاں آدمی نہیں آ سکتا. یعنی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر یہی ہو کہ صرف ملازم آ سکتے دوسرا نہیں آ سکتا تو پھر کیا وہ بھی ایک شرط ہے. تو اس میں بالآخر یہ مسئلہ بنا تھا کہ نارمل حالات میں یہ ساری 8 کی 8 شرطیں کمپلائی بھی کرنا پڑتی ہیں، لیکن بعض حالات میں ملازمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، آبادی کے ایسے حالات ہونے کی وجہ سے کہ کسی وقت لوگ حاضر نہیں بھی ہو سکتے، لیکن جمعے والے دن اجتماع بنتا ہے. اگر وہاں جمعہ نہ پڑھا جائے تو بہت سارے لوگوں کا جمعہ ضائع ہوتا ہے. تو کیا اس وقت جماعت کی یہ شرط مد نظر لا کر کے ان بہت سارے لوگوں کا جمعہ قضا کرانا چاہیے یا جماعت کی کمی کے پورا کرنے کے لیے تدابیر عمل میں لانی چاہیے؟ تو اس وقت یہ بحث طے ہو گئی تھی کہ جمعے کے طور پر پڑھا جانا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا جس جگہ جمعہ شروع ہے اور کئی سال سے پڑھا جا رہا ہے، اگر کوئی جاتے جاتے شرط بیچ میں سے نہیں پوری ہو رہی تو اس شرط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جاری شدہ جمعے کو بند کر دینا چاہیے، یا وہ جو شرط مسنگ ہے اس کو پورا کرنے کی ٹرائی کرنی چاہیے؟ تو کوئی بھی نہیں لکھے گا کہ کسی جگہ جمعہ لگاتار پڑھا جا رہا ہے اور کوئی شرط بیچ میں اچانک پوری نہیں ہو رہی تو اس شرط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جمعے کو بند کر دو. جمعہ بھی جاری رہے گا، عید بھی جاری رہے گی. جو بیچ میں کمی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مسلمان. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اس جگہ کی خریداری میں سائنس صاحب نے کسی سے پیسہ نہیں لیا، اس جگہ کو چلانے کے لیے کسی سے پیسہ نہیں لے رہے، دینی کام کرنے کے لیے باپ بیٹا دونوں تنخواہ نہیں لے رہے. یہ ان کی قربانی ہے، ایثار ہے، ان کی ڈیوٹی میں سے نہیں ہے. اگر یہ اس کی خریداری میں پیسے لوگوں سے لیتے تو بھی جائز ہوتے. پورے عالم اسلام میں مسجد نبی میں اگر پیسے لیے گئے ہیں تو اور کسی مسجد کے لیے لیا جائے جو کیا کسی کی بے ادبی ہے؟ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، یہ جگہ خریدنی ہے، ساتھ والی جگہ تھوڑی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح تو ہمیں رسول بیمار یا رسول اللہ اکیلے خرید کے دوں گا. سبحان اللہ. آپ کو کبھی موقع ملا ہے مدینہ طیبہ جانے کا تو آپ دیکھیں گے جن ستونوں پر سورج مکھی کا پھول ہے نا، یہ نشانی ہے اس
ایریے کی کہ جو علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تنہا اپنے پیسوں سے خرید کے سبحان اللہ حضور کی بارگاہ کے حوالے کیا. تو یہ یادگاریں ہیں. اس لیے ہر ایک آدمی نے اپنی بھی توفیق کے مطابق دین کا کام کیا ہے. اس میں کوئی مت سمجھے کہ یہ ناجائز تھا اس لیے نے نہیں لیا. نہیں، ان کے خواہش تھی کہ میں ایک تنہا کام کر دوں، انہوں نے کر دیا، اچھا کیا. اب اگر یہ پیسے لیں اور قوم کو پیسے دے، پیسے لینا حرام نہیں ہے. صدیق اکبر خلافت کے زمانے میں پیسے لیتے رہے، اور کسی کی کیا اس کی کوئی کہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. اللہ اللہ فاروق اعظم لیتے رہے. ایک حضرت عثمان غنی ہیں کہ جو بہت مالدار تھے، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، مجھے حاجت نہیں ہے. حضرت مولانا مرتضیٰ لیتے رہے. یہی کام کرتے نا. خلیفہ وقت کا کیا کام ہے؟ اس کی موجودگی میں دوسرا آدمی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. خواہ باپ ہے وہ نہیں پڑھا سکتا، خلیفہ وقت پڑھائے گا. عید وہی پڑھائے گا، جمعہ وہی پڑھائے گا. یہ سارے کام اگر وقت پر موجود ہے تو جماعت وہی کرائے گا. تو اس سب کے وہ پیسے لیتے رہے، لیکن اس کام کے پیسے نہیں لیتے رہے، وقت کے پیسے لیتے رہے. اللہ اللہ. تو شرعی طور پر اگر خلفائے راشدین امام حسن جتنا زمانہ خلیفہ رہے وہ پیسے لیتے رہے، تو جو آدمی فل ٹائم کام کرتا ہے یا اس کا ویلیویبل ٹائم ہے وہ دے رہا ہے، تو اگر اس کو کوئی پیسے دیتا اس میں حرج کیا ہے؟ اگر انہوں نے کام کیا ہے تو ان کی برخورداری ہے، ان کے اندر خوبی ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا اشار ہے، ان کی محبت ہے. ایسا نہیں کہ اگر یہ تنخواہ لیں گے ان کے والد صاحب کو تنخواہ دی جائے تو یہ ناجائز ہوگی. نہیں، قوم کو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے، ان کو بھی تنخواہ فراہم کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ جتنا کام کے لیے وقت دیتے اسے 4 گنا زیادہ دے سکے. سبحان اللہ. جتنا مطالعے کے لیے محنت کرتے اسے 4 گنا اور محنت کرے، زیادہ ایفیشینٹ ہو کر دین کے کام زیادہ اچھی طرح سے کر سکے. جس طرح کے 5 وقتہ اذان اور اقامت اور جماعت شرط ہے، جس طرح کے اس نے عام شرط ہے، جس طرح کے مصر جامع شرط ہے، ان شرطوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلامی حاکم وہاں ہو. یہاں اسلامی حاکم کہاں ہے؟ اسلامی حاکم کے نہ ہونے کے باوجود پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے بنسبت حاکم والی شرط پورا کرنے کے نقصان کے. اگر وہ نقصان ہے تو وہ کم درجے کا ہے. لیکن اتنے نوجوان، اتنے بزرگ، اتنے بچے جو 8ویں دن آ کر کے کچھ چند باتیں دین کی سنتے ہیں، دین کا ایک جذبہ لے کے جاتے ہیں، اگر 8 دن کے بعد بھی یہ بند ہو، ادھر جائیں ٹی وی صبح بھی کھلا ہوا ہے، شام کو بھی کھلا ہوا ہے، رات کے 1 بجے بھی کھلا ہوا ہے، سحری کے وقت بھی کھلا ہوا ہے. شادی مرحوم کسی شہر میں گئے تو کتے آ کے ان کو کاٹتے کو دوڑے تو فرش تھا پتھروں کا. جب کوئی پتھر اٹھا کے مارنا چاہتے دیکھیں پتھر سارے جو ہیں وہ فکس ہیں، تو کہتے ہیں عجیب شہر ہے، کتے کھلے ہوئے ہیں اور پتھر بندھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے جتنے ہدایت کے دروازے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کریں ان کو بند کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ باطل کو روکنے کے لیے پتھر مارنے کا آپ کے پاس بندوبست ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں. تو یہ جو ننگی عورتوں کے فوٹو بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، پہلوانوں کی کشتیاں بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ننگے قسم کے ناچ گانے اور ننگے سے ننگا گانا آ رہا ہے، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. اس پر کیوں دھیان نہیں دیتے ہو؟ بند کرنے کی چیز وہ ہے، مسجدوں کے دروازے کھول کے رکھو، جو وقت بند رہتے ہیں ان کے کھولنے کا بھی بندوبست کرو، جو کھولنے والے ان کی خدمت کرو تاکہ پورا وقت دے. اگر وہ اکیلے میں یہ کام نہیں کر سکتے اتنے پیسے فراہم کرو کہ اس کے لیے ملازم مہیا کریں. پڑھانے والے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں ملک میں، اگر ان کو پیسے دیے جائیں، اچھے اچھے قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. پیسے نہ ہونے وہ بھی انسان ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں. اگر صدیق اکبر کے بچوں کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے آپ کے بچوں کو کیوں ضرورت نہیں؟ ان جیسا مخلص کون ہو سکتا ہے؟ جس آدمی نے کبھی نبی پاک کے مشن کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ کے سرکار کے مشن کی خدمت کی. ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو امام ہو وہ سچا ہو، صحیح النسب ہو، جس خاندان کو اپنے آپ کو اس خاندان سے منسوب کرتا ہو. اگر ذات کا وہ نائی ہو اور کہے میں سید ہوں، اوپر سے لوگ مجھے ایسا نائی کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی نماز بھی ہے. یہ بھی جمعے کے نہ ہونے کی ایک وجہ ہے. ان باتوں کا بھی دھیان کرو پورے ملک میں کہ کہاں کہاں کوئی آپ کا مولوی ایسا ہے جو پیچھے دور تو نہیں ہے پاکستان، 100 آدمی یہاں ہوتا ہے، شام سے پہلے وطن چلا جاتا ہے، دریافت نہیں ہو سکتا. یہ جتنے اس جگہ بٹور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یہ بنال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کوٹے کی طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی گاڑیاں ہماری زمینوں سے گزر کے جاتی ہیں،
संधू सईदा मेरे गांव का नाम है, आड़ी सईदा वाले सैयद हमारे चचाजाद भाई हैं, हुसैनिया शरीफ जो चेक पोस्ट है ये मेरी जमीन में लगी हुई है। अगर यहाँ करके मैं सैयद बनूं मेरे पीछे नमाज नहीं होगी। आप जाके दरियाफ्त करें वाकई में सैयद खानदान का आदमी हूँ, मेरे खानदान का कोई और आदमी भी सैयद है। जिस तरह ये चेक करते हो कि 5 वक्त होती है कि नहीं होती, उस तरह ये भी चेक करो जिसके पीछे पड़ दे वो आदमी के तौर पर फिट है कि नहीं। अगर सनद दुनिया में सिर्फ एक यही हो फिर तो ये इतराज मोतबर है। अगर दर्जनों के हिसाब से और सनदें इसकी हैं, मेरा मेडिकल, मेरी एजुकेशन, ये तमाम बातें तरबियत में है ना। मेरा पालने वाला सिर्फ अल्लाह है।